صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، سرکار کے سامنے پکارا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتے پھرتے یا رسول اللہ پکارا۔ صرف بندوں نے نہیں، انسانوں نے نہیں، جنات نے نہیں، بلکہ ساری مخلوق میرے مصطفیٰ کو یا رسول اللہ پکارتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حدیث پاک میں مشکات المصابیح میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ کے ساتھ میں مدینے کے گرد و نواح میں گیا، کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں سرکار کے ساتھ چلتا ہوا کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی پتھر ایسا نہیں جو یہ نہ کہہ رہا ہو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں حیران ہوں کہ جس درخت کو دیکھتا ہوں اور جس پتھر کو دیکھتا ہوں وہ میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھتا نظر آتا ہے۔ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، مشکات المصابیح کی حدیث، کیا کہتے ہیں صاحب مشکات؟ حدیث لائے ہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکلا گرد و نواح میں تو کیا ہوا؟ میں نکل کر کیا دیکھتا ہوں، مدینے کے درخت بھی مصطفیٰ کو جانتے ہیں، مکے کے درخت بھی جانتے ہیں، پوری کائنات کے درخت اور پتھر ہر مخلوق کا فرد یہ جانتا ہے یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، کوئی درخت و پتھر ایسا نہیں ہے، کہتے ہیں میں جس کو دیکھتا ہوں وہ مصطفیٰ پر سلام پڑھتا نظر آتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں اب یہ دیکھیے کہ سلام پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک میں اس کی وضاحت اور بھی موجود ہے۔ مولا علی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مقام پر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جب نکلا تھا، فرماتے ہیں کہ میں جب نکلا تھا محبوب میں حیران ہو گیا، میں جس پتھر اور درخت کو دیکھتا ہوں وہ آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ محبوب علیہ السلام میں حیران رہ گیا، سرکار نے فرمایا علی میں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں، تو مجھے کہتا ہے جس درخت کو اور جس پتھر کو تو دیکھ رہا تھا میرے ساتھ چلتے ہوئے وہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا، خدا کی قسم میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے بھی مجھ پر سلام پڑھتا تھا، میری بعثت سے پہلے۔ لیکن کیا لفظ استعمال ہوئے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت بھی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، پتھر بھی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ۔ آج کا یہ انسان کہاں سے نکلا؟ نہ یہ درختوں میں ہے، نہ یہ پتھروں میں ہے، نہ یہ انسانوں میں ہے، جس کو لفظ یا استعمال کرتے ہوئے جو ہے پریشانی آ جاتی ہے، سوال اٹھتے ہیں اس کے ذہن میں اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ قریب ہوں گے تو کہوں گا، دور سے نہیں کہوں گا، قریب ہوں گے تو بولوں گا، دور سے نہیں بولوں گا، مدینے جاؤں گا تو تب بولوں گا، سامنے روزے کہوں گا تو تب بولوں گا، دور سے نہیں بولوں گا۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں تیری اوقات پتھر سے بھی گر گئی ہے، تیری ویلیو درخت جیسی بھی نہیں رہی ہے، تیری انسانوں سے ویلیو گر کر درخت اور پتھر سے بھی گر چکی ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی تو شان یہ ہے پتھر اور درخت بھی مصطفیٰ پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب کو پکارنے والے تو پکار تو صحیح، بول تو صحیح، دور ہے یا نزدیک ہے، بولنا تیرا کام ہے، سننا مصطفیٰ کا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے، مشکل کشائی مصطفیٰ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اب یہ لفظ یا جو ہے یہ درخت بھی استعمال کر رہے ہیں اور پتھر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ زبان انسانوں کو دی گئی ہے، ہم تو سنتے ہیں تو زبان والوں کی بات سنتے ہیں جو بولتا ہو، بلکہ ہماری تو ابیلٹی اتنی کم ہے کہ ہم سنتے ہیں تو ہم زبان کی بات سنتے ہیں، یعنی زبان بھی ہو اور پھر بولی بھی ہماری طرح کی بولتا ہو۔ انگلش ہر بندہ اردو دان نہیں سمجھتا، عربی اردو دان نہیں سمجھتا، فارسی اردو دان نہیں سمجھتا، بلوچی اردو دان نہیں سمجھتا، پختون اردو دان نہیں سمجھتا۔ ہم تو سمجھتے بھی ہیں وہی بولی سمجھتے ہیں، سب سے پہلے تو انسان بولے، پھر اس کی زبان ہو، گونگا نہ ہو، پھر بولے تو ہماری زبان میں بولے، تب ہمیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن مولا علی کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جن کو زبانیں نہیں ملی ہیں ان
ان کو بھی خدا مصطفیٰ کی وجہ سے زبانیں عطا فرما رہا ہے. زبان ملی ہے اور بولے بھی ہیں تو فصیح عربی بولے ہیں, عربی جملہ بولا ہے, اور اس میں بولا ہے تو لفظ ندائے یا رسول اللہ بولا ہے. دیکھیے درخت نے بولا, شجر بولا ہے, حجر بولا ہے, اور بولا کیا ہے, یا رسول اللہ. تو پھر پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے جو آپ نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, لوگو میں صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ میں پوری مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. مجھے انسان بھی جانتے ہیں, جنات بھی جانتے ہیں, چرند پرند بھی جانتے ہیں, شجر و حجر بھی جانتے ہیں, زمین کی آسمان کی سب مخلوق جانتی ہے, کیونکہ میں سب کا رسول بن کر آیا ہوں. اس لیے اس وقت درختوں نے اور انہوں نے بولا لفظ ندائے یا رسول اللہ بولا. کیا بولا؟ لفظ یا رسول اللہ بولا. تو کوئی سوال کرے تو اس کو بتاؤ, مولا علی سے تو ہم نے یہی سنا ہے جب میرے محبوب کے ساتھ نکلے تھے تو درختوں نے بھی مصطفیٰ کو یا رسول اللہ کہا تھا, اور پتھروں نے بھی مصطفیٰ کو یا رسول اللہ کہا تھا. مولا علی نے جب سرکار کو کہا محبوب آپ توجہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, میں سن رہا تھا, اور وہ پتھر بول رہے تھے انسانوں کی طرح, میں حیران تھا, عربی بول رہے تھے, فصیح بول رہے تھے, صحیح استعمال کر رہے تھے جملوں کا, اور انہوں نے کہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو میرے محبوب حیران نہیں ہوئے, فرمایا علی یہ تو قریب کی بات ہے, علی میں تو اس کو بھی جانتا ہوں, میں جب ان گلیوں اور بازاروں میں آتا نہیں تھا, جب بھی جو مجھ پر سلام پڑتا تھا پتھر, میں محمد اس کو اس وقت سے بھی پہچانتا ہوں. تو یہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ان کو پکارنا. تو پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا لفظ سے ندا دینا جائز ہے, اور یہ اہل سنت کا جو طریقہ ہے یہ غیر شرعی نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے سنیوں نے گھڑا نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ اور صحابہ سے پڑھا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستو, یہ ایک حدیث پاک میں نے پیش کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی فرامین موجود ہیں, اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا گیا. قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر سورت میں ارشاد فرمایا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. سورت نور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرمایا رسول کو پکارنے کو آپس میں, رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے. یہ آیت جو ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, تم ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے, رسول کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہراؤ. اب اس کے آیت کے تحت تفسیر روح المعانی نے اور تفسیر ابن کثیر میں جو ایک روایت پیش کی گئی ہے, وہ کہتے ہیں دھاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے, وہ کہتے ہیں کانو یقولون یا محمد یا ابا القاسم, یہ جو لفظ استعمال کیے جاتے تھے وہ کہتے ہیں یقولون یا محمد یا ابا القاسم, یہ لفظ استعمال کیے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے. یا ابا القاسم یہ کہا جاتا تھا, یا محمد یہ کہا جاتا تھا محبوب علیہ السلام کو پکارنے کے لیے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, تو وہ کہتے ہیں, ابن کثیر کہتے ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لا کر پیش کرتے ہیں فنہاہم اللہ عز وجل عن ذالک, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو لفظ استعمال کیے جاتے تھے یا محمد یا ابا القاسم, فرمایا اس سے روکا گیا اور منع کر دیا گیا, بلکہ کیا کہا گیا, فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد ہوا, فرمایا فقولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ, کہ مومنوں اب پکارنا ہے تو مصطفیٰ کو یا نبی اللہ کہہ کے پکارنا ہے یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے. اس سے روکا گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس سے روکا گیا کہ اب ابن عباس کہتے ہیں اب یا محمد نہیں کہنا محبوب علیہ السلام کو پکارتے ہوئے, یا ابا القاسم نہیں کہنا,
جب کہنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ جب پکارنا ہے تو اس انداز سے پکارنا ہے۔ یہ ابن کثیر نے روایت پیش کی ہے تو پتہ چلا حدیث پاک جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے روایت ہو رہی ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ اس میں لفظ یا کا استعمال کیا۔ ابن عباس نے یہ تو نہیں کہا کہ جب پکارو تو یا نہ کہنا، یہ بھی نہیں کہا کہ جب قریب ہوں تو یا نبی اللہ کہنا، یہ بھی نہیں کہا جب دور ہوں تو یا رسول اللہ کہنا، بلکہ انہوں نے کہا جب بھی مصطفیٰ کو پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسی طرح ایک دوسری روایت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں لا تنادوہ کما ینادی بعضکم بعضا یا محمد ولیکن قولوا یا رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہے، ندا دینی ہے، تو تم نے یا محمد نہیں کہنا، بلکہ جب بولنا ہے تو یا رسول اللہ بولنا ہے۔ اب یہ لفظ یا کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے، لفظ یا محمد سے یا محمد نہیں کہنا۔ کیوں؟ فرمایا گیا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے نام لے کر بلاتے ہو، محبوب کو نام لے کر نہیں بلانا، محبوب کے نام سے نہیں، محبوب کی صفات سے محبوب کو بلانا ہے، پکارنا ہے یا رسول اللہ، یا ایھا المزمل۔ میرے رب کو نہیں دیکھا، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بھی یا محمد نہیں فرمایا۔ قرآن پاک میں محمد لفظ آیا ہے لیکن پکارا محمد کو یا کہہ کر نہیں۔ جب پکارا ہے تو اللہ نے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جب پکارا ہے تو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ قرآن پاک کی جیسے میں نے آیت پیش کی ہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ کہہ کر پکارا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ لوگوں جب تم بھی بلاؤ محبوب کو ان کے نام کے ساتھ نہیں، بلکہ محبوب کو جو رب نے لقب دے دے کر پکارا ہے، تم بھی اپنے نبی کو ایسے پکارا کرو۔ اچھا، اب میں نے اس میں آپ کے سامنے ایک تو بات یہ رکھی، اب اس میں یہ بات تو وضاحت ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا چاہیے، لیکن کچھ چاہتے ہیں کہ یہ بھی بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے کوئی روایت ہو، پکارا گیا ہو، سرکار کو کسی نے دور سے پکارا ہو اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب بھی عطا فرمایا ہو۔ توجہ ہے سب کی؟ دور سے پکارا ہو یا پکارنے کا سرکار نے حکم دیا ہو اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب بھی عطا فرمایا ہو۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا، کہنے لگا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، محبوب میری بینائی نہیں ہے، میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ محبوب مجھے آنکھیں چاہیے۔ اب آنکھیں کون دیتا ہے؟ آنکھیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اب اس کو محبوب فرماتے اللہ سے مانگو، آنکھیں اللہ دے گا، اللہ سے مانگو۔ تمہیں پتہ نہیں اللہ کو پکارنا ہے، دعا اللہ سے کرو۔ میرے پاس آ کر، میں کوئی طبیب ہوں بظاہر، سرکار فرما سکتے تھے، لیکن جب اس نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں، دعا کیجئے اللہ مجھے آنکھیں دے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر جاؤ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، جاؤ جا کر وضو کرو، اچھے طریقے سے وضو کرنا، پھر وہ دعا پڑھنا۔ فرمایا اور وہ دعا پڑھ کر تم نے دعا کرنی ہے اور وہ دعا پڑھنی ہے اور اپنی آنکھیں اللہ سے مانگنی ہے، اللہ تمہیں آنکھیں عطا کرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ صحابی چلے گئے، انہوں نے جا کر اچھی طریقے سے وضو کیا اور پھر وہ جا کر دعا مانگی۔ فرماتے ہیں جب وہ لوٹ کر آیا تو ہم نے دیکھا اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی تھی۔ وہ جو دعا سرکار نے سکھائی ہے وہ دعا کیا ہے؟ اس حدیث پاک کے کچھ لفظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کیا لفظ تھے سرکار نے جو ان کو دعا سکھائی؟ ان میں سے اس دعا میں سے کچھ لفظ پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ کہنا یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ۔ کیا کہا؟ کیا کہنا؟ یا محمد
کیا کہنا؟ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذی، یہ کہنا سرکار اس کو دعا سکھا رہے ہیں، اور وہ دعا کس سے سیکھ رہا ہے؟ سرکار سے سیکھ رہا ہے۔ سرکار اس کو ندائے یا رسول اللہ سکھا رہے ہیں، اور صحابی ندائے یا رسول اللہ سیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ اس نے وہاں بیٹھ کر دعا نہیں کی، وہ چلا گیا اور دور چلا گیا، اور دور جا کر اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے وہاں سے مصطفیٰ کو پکارا، وہاں سے اس نے یا محمد کہا۔ میرے رب نے یا محمد سنا اور رب کو پسند آ گیا، اس نے وہاں سے یا محمد پکارا ہے، اور اس کے پکارنے پر رب کو اتنا پسند آیا ہے۔ میرے رب کے محبوب کے پاس جب آیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں جب یہ لوٹ کر آیا ہم نے دیکھا اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی تھی۔ اب اس حدیث پاک میں لفظ یا آیا ہے، اور فاضل بریلوی کہتے ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں توجہ نہیں کی، اس میں لفظ یا سے اپنے نبی کو امتی نے پکارا ہے، اور اللہ کے حبیب نے تو خود سکھایا ہے، اللہ کے حبیب نے خود یاد کرایا ہے، تو پھر ناجائز کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں یہ تو دور کی بات، جس کو تشہد کا تحیات میں پڑھا ہوا سلام لفظ ندا سے سمجھ نہیں آتا، اس کو حدیث کیسے سمجھ آئے گی؟ اور جو حدیث کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو حدیث 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 سے متصف کرتا ہے، بلکہ اپنا مسلک ہی حدیث سے جوڑتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ حدیث میں محبوب علیہ السلام نے خود یا ندا کرنے کا ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ جو بچے پکار رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، وہ بھی یا محمد کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ کہہ رہے تھے مدینے کی گلیوں میں۔ آج اور یہ بھی یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، میلاد کا موسم ہے نا، میلاد کے موسم میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا مکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ کیا مکے والوں نے سرکار کو میلاد منایا تھا؟ بتاؤ، جب سرکار کی تشریف آوری ہوئی تھی کیا مکے والوں نے میلاد منایا تھا؟ تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری دنیا میں ہوئی، مکے میں اس وقت اسلام تھا؟ بولو تو صحیح، اسلام تھا؟ وہاں مسلمان تھے؟ ہاں، جو تھے اللہ کو ماننے والے اور جو تھے اسلام کے دائی، انہوں نے مصطفیٰ کا میلاد منایا تھا۔ عبد المطلب نے سرکار کا میلاد منایا ہے، سرکار کی خوشی منائی ہے۔ میں کہتا ہوں بلکہ جو مسلمان نہیں تھا وہ ابو لہب، جب سرکار کی آمد ہوئی تو اس نے بھی خوشی میں، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اور جب وہ مر گیا، حضرت عباس کے خواب میں آیا تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا جب سے تمہارے پاس سے آیا ہوں چین نہیں پایا، مگر جب پیر کا دن آتا ہے، پیر کے دن میں نے اپنی لونڈی ثویبہ کو جن انگلیوں کے اشارے سے آزاد کیا تھا، جب بھی پیر کا دن آتا ہے ان انگلیوں سے مجھے سیراب کر کیا جاتا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں میلاد منایا تھا؟ میں نے کہا آؤ میں تمہیں میلاد سمجھاتا ہوں اور میلاد دکھاتا ہوں۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جگہ جگہ ہو رہے ہیں، اور لوگ جگہ جگہ سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، میلاد نہیں لکھتے۔ ان کو سمجھاؤ سیرت کو اپنایا جاتا ہے، میلاد کو منایا جاتا ہے۔ میلاد کے مہینے میں سیرت النبی کے جلسے بڑے اچھے ہیں، مگر ان سے کہا جائے میلاد، وہ کہتے ہیں میلاد نہیں سیرت۔ تو ان کو بتاؤ سیرت اپنائی جاتی ہے اور مصطفیٰ کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جب مکے میں ہوئی تو ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ 360 بت تو انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، تو وہ میلاد کیا مناتے؟ ہاں، میرے مصطفیٰ جب پہلی مرتبہ مدینے تشریف لے جا رہے ہیں،
مدینے میں اسلام ہے، مدینے میں آپ کے صحابہ ہیں۔ اب تشریف آوری سرکار کی پہلی بار ہے، مدینے میں آمد پہلی بار ہے۔ مکے میں جب آمد پہلی بار ہوئی تو وہاں تو ہر طرف کفر تھا، مدینے میں آمد جب پہلی بار ہوئی یہاں اسلام تھا۔ تو بتاؤ سرکار کا میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ سرکار کی آمد سے پہلے مدینہ سجایا کہ نہیں سجایا؟ گھروں سے نکلے یا نہیں نکلے، انہوں نے جلوس کی صورت میں سرکار کی تشریف آوری پر سرکار کی میلاد کو منایا کہ نہیں منایا؟ تشریف آوری مصطفیٰ پر، سرکار کی آمد پر گھر سے نکل کر جلوسوں کی صورت میں سرکار کا استقبال کر کے انہوں نے بتایا کہ اگر یہ مصطفیٰ مدینے میں تشریف لائے ہوتے تو ہم اسی طرح مصطفیٰ کی آمد پر میلاد مناتے۔ اس وقت سے لے کر آج تک میلاد مصطفیٰ کا منایا جا رہا ہے، اور صحابہ، اور اسی وقت میلاد بھی منایا گیا اور ساتھ ساتھ نداء یا رسول اللہ بھی لگائی گئی۔ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی اسی وقت لگا۔ سب سے پہلے یہ نعرہ اس وقت مدینے کی گلیوں میں لگا جب بچے اور جو غلام پھر رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ وہی سما ہے آج پاکستان کی گلیوں میں، بازاروں میں اور کوچوں میں، شہروں میں اور ملکوں میں، ہر طرف یہی خبر ہے۔ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد آپ دیکھیں رات ہوتی ہے تو آواز آتی ہے یا رسول اللہ، اس گلی سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ، اس گلی سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ، اس گلی سے آواز آتی ہے یا نبی اللہ۔ جب باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو بچے نعرے لگا رہے ہیں، جلوس میں نوجوان پھر رہے ہیں اور نعرے لگا لگا کر یا رسول اللہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ یہ کام جو مدینے میں تشریف آوری مصطفیٰ پر مدینے میں ہوا تھا، آج صدیوں بعد بھی ان کی امت کے بچے اور جوان وہی نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس بارے میں اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نداء یا رسول اللہ دی گئی، ایک بہت اہم موقع ہے، پہلا مارکہ ہے مسلمانوں کا ایسے باطل کے خلاف جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے ذرا سننا، میرے الفاظ کو جوڑ کر اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا اور ان سے مختلف باطل فتنوں کے بارے میں سوچتے رہنا۔ میں جملے بول رہا ہوں، یہ پہلا مسلمانوں کا مارکہ ہے، ایسی جنگ ہونے والی ہے۔ دوسری طرف بھی لا الہ الا اللہ کے نعرہ لگانے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، بظاہر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دور صدیقی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا صحابہ کا کٹ کیا ہے اور اس پر اجماع ہو گیا ہے صحابہ کا اس بات پر، کس بات پر کہ ایک شخص ہے وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر محمد رسول اللہ نہیں کہتا، وہ مسلمہ ہے اور وہ اپنے آپ کو سرکار کے بعد نبی کہتا ہے۔ بتائیے میرے محبوب کے صحابہ، جنگ ہونی چاہیے، سب نے کہا اس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے، مسائل رکھے گئے اور ایک دوسرے کے سامنے سب کچھ پیش ہوا، آخر فیصلہ ہوا ان کے خلاف جنگ یمامہ ہوگی۔ یمامہ میں یہ جنگ ہوئی، اس کا سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ یہ پہلی وہ جنگ ہے جس میں باطل بھی وہ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور حق بھی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے ہیں۔ یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، جہاد شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ میں معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی شہادتیں ہونے لگیں۔ یہ پہلا مارکہ ایسا تھا جس میں سب سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں ساری جنگوں میں سے۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں سب سے زیادہ مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، تو شہادتیں ہو رہی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وجہ کیا ہے، اپنے سپہ سالار سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے حضور مسئلہ آ گیا ہے، ایک مسئلہ بن گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے پہلے جب ہم کافروں سے لڑتے ہیں ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے، باطل اولو الحبل کا نعرہ لگاتا ہے، وہ لات و عزا کے نعرے لگاتے ہیں، وہ اپنے باطل خداؤں کے نعرے لگاتے ہیں، ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کافر میں اور مسلمان میں فرق ہو جاتا ہے۔
جب اللہ اکبر کی آواز آئے ہم اپنی تلوار کھینچ لیتے ہیں، جب الحبل کی آواز آئے ہم اس پر وار کرتے ہیں۔ تیز چلتی ہوئی تلواروں میں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نعروں سے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کا نعرے کی آواز آئے تو ہم اپنے ساتھی کو سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے، آج تک یہ ہوتا رہا۔ مگر آج اس مارکے میں بات عجیب ہے، وہ بھی نعرہ اللہ اکبر کا لگاتے ہیں، ہم بھی نعرہ اللہ اکبر کا لگاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ سرکار کا غلام کون ہے اور مسلمہ کا کتا کون ہے، پہچان کرنے میں فرق ہو رہا ہے۔ تیز جنگ عام وقت نہیں، آسانی سے ہم لوگ سوچتے ہیں، اس طرح کا ماحول نہیں۔ تیز تلتی ہوئی تلواروں میں چاروں طرف سے اترتے ہوئے دشمن کے خلاف تکبیر کی جو آذان ہے، تکبیر کی جو آواز ہے، آج اس سے فرق کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، واقعی بات تو بڑی عجیب ہے، یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا حل آپ نے فرمایا جاؤ پھر آج نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت بھی لگے گا۔ یہ پوچھتے ہیں نا کہ سنی نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو وہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت لگا دیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ نعرہ تکبیر تو ٹھیک ہے، نعرہ رسالت کیا سرکار نے لگایا؟ کیا سرکار کے صحابہ نے لگایا؟ کیا تابعین نے لگایا؟ کیا محدثین نے لگایا؟ کیا جو ہے فقہا نے لگایا؟ کسی حدیث میں آیا؟ ہم کہتے ہیں او بندے خدا، اگر تو پڑھا ہے تو سمجھ جا، یہ قرآن میں بھی آیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی آیا ہے، یہ نعرہ صحابہ نے لگا کے بھی دکھایا ہے اور ہم سب کو سمجھایا ہے۔ اگر بقا ہے تو نعرہ رسالت لگاتے جاؤ، رب کی رحمت پاتے جاؤ۔ کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب جاؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت بھی لگاؤ۔ فرمایا یا محمدہ، یا رسول اللہ کی آواز بلند کرو، یا محمدہ، لفظ مل گیا، صحابہ میدان کی طرف نکلے۔ اب وہ کہتے تھے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صحابہ کہتے تھے یا محمدہ، یہ پکارتے تھے جب سرکار کا نام لے کر تو فرق ہو گیا، دوست کون ہے دشمن کون ہے، دوست کون ہے دشمن کون ہے۔ اب جب تلواریں چلی تو فرق ہو گیا، بس دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان غالب آ گئے، سرکار کے غلام غالب آ گئے، چھا گئے، وہ گستاخ ایک کے بعد ایک مرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ آپ چاہتے ہیں آج جب نکلیں گلیوں سے، آپ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اور سمجھے کون مصطفیٰ کا ہے کون مصطفیٰ کا نہیں ہے، تو آج جب آپ نعرہ تکبیر لگائیں گے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے جھنڈا اٹھا کر، لیکن جب آپ نعرہ رسالت لگائیں گے، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں پکڑا کر چلے جائیں گے، تو سمجھ جانا اللہ نے خالد بن ولید کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی تھی، اور جو ان کے مخالف تھے وہ مردود ہو گئے تھے، جو